شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی کے موقع پر مجھے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کو نابالغ قرار دے دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3955۔ دوسری سند امام بخاری فرماتے ہیں، اور مجھ سے محمود بن غیلان نے بیان کیا، ہم سے وہاب بن جریر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے براء نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں مجھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نابالغ قرار دے دیا گیا تھا، اور اس لڑائی میں مہاجرین کی تعداد 60 سے کچھ زیادہ تھی اور انصار 240 سے کچھ زیادہ تھے۔ کل مسلمان 310 اور 319 کے درمیان تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3956۔ زہیر بن معاویہ نے بیان کیا، ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو بدر میں شریک تھے مجھ سے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں ان کی تعداد اتنی ہی تھی جتنی کہ حضرت طالوت علیہ السلام کے ان اصحاب کی تھی جنہوں نے ان کے ساتھ نہر فلسطین کو پار کیا تھا، تقریباً 310۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ نہر فلسطین کو صرف وہی لوگ پار کر سکے تھے جو مومن تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3957۔ عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا، ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، انہوں نے براء رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی اصحاب طالوت کی، جنہوں نے آپ کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی، اور ان کے ساتھ نہر کو پار کرنے والے صرف مومن ہی تھے، یعنی 310 پر اور کئی آدمی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3958۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے براء رضی اللہ عنہ نے۔ دوسری سند اور ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، انہیں سفیان نے خبر دی، انہیں ابو اسحاق نے اور ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ جنگ بدر میں اصحاب بدر کی تعداد بھی کچھ اوپر 310 تھی، جتنی ان اصحاب طالوت کی تعداد تھی جنہوں نے ان کے ساتھ نہر فلسطین پار کی تھی، اور اسے پار کرنے والے صرف ایماندار ہی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3959۔